بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اجتماعات میں بہت سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور ان سے مختلف طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ان سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جن پر کسی بھی مسلمان کو سن کر غصہ آ جائے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تمام سوالوں کے جواب بہت خوبصورتی سے دیتے ہیں۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کی آسانی کے لیے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ دوستو ایک عیسائی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ میں بائبل پڑھتا ہوں اور اسلامی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، ایک 112 سالہ صومالی مسلمان نے صرف 13 سالہ لڑکی سے شادی کی ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک 112 سالہ صومالی مسلمان نے صرف 13 سالہ لڑکی سے شادی کی ہے اور اس آدمی کا نام محمد ہے۔ غور سے سنے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، وہ بعد میں ہوگی۔ میں نے اپنے مسلمان دوست سے کہا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو ہم اپنی اسلامی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی اجازت ہے۔ پھر میں نے نیٹ پر اس کی تحقیق کی۔ آج انٹرنیٹ آسان طریقہ ہے کسی بھی چیز کو سرچ کرنے کے لیے، تو میں نے وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا۔ انہوں نے تو 9 سالہ لڑکی سے شادی کی تھی۔ کیا یہ درست ہے؟ اگر یہ درست ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال دہراتے ہوئے کہا، میں آپ کو صحیح جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اسلام میں آپ ہر اس عورت سے شادی کر سکتے ہیں جو کہ شادی کے قابل ہو، اور مرد کو بھی بلوغت سے لے کر موت تک شادی کرنے کی اجازت ہے، اور اسلام میں ہے کہ مرد اور عورت جس سے چاہے جب چاہے شادی کر سکتے ہیں۔ آپ نے محمد صومالی کی بات کی کہ ان کی عمر 112 سال اور ان کی بیوی کی عمر 13 سال ہے، آپ خود 15 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیں گے؟ تو بولا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کی مرضی ہے۔ محمد صومالی نے 112 سال کی عمر میں 13 سالہ لڑکی سے شادی کی ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی چوائس ہے۔ اس کی بیوی راضی ہے، اس کی بیوی کے پیرنٹس راضی ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور ان کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ آپ اس طرح شادی نہیں کریں گے کہ آپ کی بیوی کی عمر 40 سال ہو اور آپ کی عمر 25 سال ہو۔ میں آپ کو نہیں بولوں گا کہ آپ 40 سال کی عمر کی عورت سے شادی کرو، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے 15 سال کی بڑی عورت سے شادی کی ہے، یہ ان کی مرضی تھی کیونکہ وہ متقی اور پرہیزگار عورت تھی، ہمیں اس پر کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ یہ ان دونوں کی رضا تھی۔ اس لیے تو اردو میں کہتے ہیں جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ جہاں تک آپ بات کرتے ہیں محمد صومالی کی کہ وہ 112 سال کے ہیں اور بیوی اس کی 13 سال کی ہے، تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 112 سال کے آدمی سے 13 سالہ بچی حاملہ ہو سکتی ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ تو پھر وہ آدمی بولا ہاں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا جی ہاں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے۔ شادی کی محمد صومالی نے اور ان کی 13 سالہ بیوی نے، تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ نہیں دینا چاہتے اپنی بیٹی یا بہن تو آپ مت دو۔ 13 سالہ لڑکی کے باپ نے اپنی خوشی سے اپنی بیٹی دے دی تو محمد صومالی نے کر لی۔ جب لڑکی کے پیرنٹس تیار ہیں، لڑکی تیار ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی 112 سالہ مرد کو پسند کرتی ہو، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ غور سے سنیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں: اس عورت کے مال کی وجہ سے، اس عورت کے خاندان کی وجہ سے، اس عورت کے حسن کی وجہ سے، اس عورت کی دینی حیثیت کی وجہ سے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار عورت سب سے بہترین ہے، لہذا جب عورت اور مرد تیار ہوں تو ہم کون ہوتے ہیں انٹرفیئر کرنے والے؟ دوستو پھر ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اب ہم بات کرتے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ یہ سوال مجھ سے ایک عورت نے بھی کیا تھا کہ انڈیا کے اخبار میں لکھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے وقت 19 سال کی عمر تھی یا 9 سال کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا کس سے کروں؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ چاہیں تو کنواری سے، آپ چاہیں تو بیوہ سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری کون ہے اور بیوہ کون ہے؟ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ کنواری تو آپ کو سب سے جو محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سن کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ دونوں جگہ میرا پیغام لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہ تھے، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں ان کو خوشخبری دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ چنانچہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ آ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں تشریف لائے تو ان سے بھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی کہا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہے، اس بات کی اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر راضی ہو گئے۔ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا اور باپ نے ہی نکاح کروایا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا نکاح ہوا میں 6 سال کی تھی اور جب میری رخصتی ہوئی تب میں 9 سال کی تھی۔ یہ تو حقیقت ہے کہ 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، تو واقعی یہ حدیث صحیح ہے اور درست ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے وقت 19 سال کی تھی، وہ کہتے ہیں یہ لفظ عشرہ کی مسنگ ہے، یہ ان کی بات غلط ہے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ لوگ منطقی انداز سے بھی اس کو ثابت نہ کر سکے۔ اب ہم منطقی انداز سے بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت 9 سال کی تھی، تو یہ درست ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے 1991 میں میڈیکل مکمل کیا۔ میڈیکل بتاتا ہے کہ بچیاں کب بڑی ہو جاتی ہیں اور شادی کے قابل ہو جاتی ہیں۔ انڈیا میں 13 سے 14 سال میں بچیاں شادی کے قابل ہو جاتی ہیں اور امریکہ میں 12 سے 13 سال کی عمر میں بچیاں شادی کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو عمر کی تبدیلیاں ہیں یہ خاندان یا علاقہ یا خوراک پر منحصر ہیں کہ یہ بچیاں کیا کھاتی ہیں، کس علاقے میں رہتی ہیں اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا میڈیکل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں بچیوں میں قابلیت اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب ان کو ایام شروع ہو جائیں۔ تو اسی وجہ سے بہت سارے ملکوں میں مختلف لا ہیں۔ انڈیا میں 18 سے کم عمر کی بچی شادی نہیں کر سکتی اور امریکہ میں لا ہے کہ 16 سال کی بچی شادی کر سکتی ہے اور انڈونیشیا میں لا ہے کہ 19 سال کی بچی شادی کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر 16 سال کی بچی اگر امریکہ میں شادی کر لیتی ہے تو انڈیا میں یہ لیگل نہیں ہے اور امریکہ میں لیگل ہے۔ امریکہ نے 16 سال کی عمر کیوں رکھی اور انڈیا نے 18 سال کی عمر کیوں رکھی ہمیں کچھ بھی پتا نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں 14 سال کی عمر میں شادی کرنے کا قانون لیگل ہے اور انہوں نے 14 سال کیوں رکھا ہے پتا نہیں، لیکن اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کسی بھی عمر میں شادی کے قابل ہو جاتے ہیں یہ شادی کر سکتے ہیں۔ اس بیس پر ہم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سچ فرمایا، وہ بہت تقوی دار تھی، وہ بہت ذہین تھی اور کمواری تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ان سے شادی کے وقت 55 سال کی تھی اور ان کی عمر 9 سال کی ہی تھی۔ یہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس شادی سے ریلیشن شپ مقصود نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم دینا مقصود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی سب سے پہلی حافظ قرآن تھی اور جہاں کسی مسئلہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین پھنس جاتے تو وہ فتویٰ دیتی تھی۔ لہذا ہم اس بات میں کیوں کسی کو اعتراض کا نشانہ بنائیں، اور یہ سائنس کے بھی مطابق ہے، میڈیکل کے بھی مطابق ہے اور اسلام کے بھی مطابق ہے، تو ہم کیوں کسی پر اعتراض کریں۔ آج بھی آپ عرب میں جا کر دیکھیں گے 9 سال کا بچہ 15 سال کا نظر آتا ہے۔ مسجد نبوی میں افطاری کے وقت جب بچے دسترخوان پر افطاری تقسیم کرتے ہیں تو وہ اپنی خوراکوں کی وجہ سے
اپنی موجودہ عمر سے بھی زیادہ نظر آتے ہیں، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا خوراک ایسی ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری رخصتی سے پہلے میں دبلی پتلی تھی، میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے ککڑی اور کھجور اتنا کھلایا کہ میں موٹی تازی ہو گئی۔ ہاں جی برادر، ہمیں انٹرفیئر کرنے سے کیا ملے گا؟ لہذا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال کی بچی سے شادی کی ہے تو یہ ان کی چوائس ہے۔ اگر 112 سالہ صومالی مسلمان نے 13 سالہ لڑکی سے شادی کی ہے تو یہ ان کی چوائس ہے۔ تم کیوں انٹرفیئر کر رہے ہو؟ آپ شادی مت کرو، میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوٹی بچی سے شادی کرو، یہ آپ کی چوائس ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ کوئی عورت پردہ کرتی ہے اور آپ کہتے ہو کہ پردہ مت کرو کیونکہ اس کے پردہ کرنے سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ اسی طرح فرانس کے صدر نے بھی کہا کہ عورتیں سر نہ چھپائیں۔ کیوں نہ چھپائیں؟ اس میں فرانس کا کیا نقصان ہے؟ اگر فرانس کے صدر کو کوئی عورت چاہیے تو میامی بیچ پر چلا جائے، وہاں عورتیں بہت زیادہ ہیں، اس کو عورت سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پردہ کی اجازت ہی نہیں دینا چاہتا۔ اسلام کے مخالف ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح 112 سالہ صومالی مسلمان، سائنس کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے حمل ٹھہر سکتا ہے تو وہ جب عورت کے قابل ہے اور عورت بھی راضی ہے، عورت کے گھر والے بھی راضی ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں انٹرفیئر کرنے والے؟ تو دوستو اس لڑکے نے پھر سے ایک اور سوال داغنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا اگر آپ کا اور سوال ہے تو آپ لائن میں واپس پیچھے چلے جائیں۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن کو ضرور سلیکٹ کریں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔